إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ تمام تعریف بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا آپ کا اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ کی جانب سے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے گئے سب پر درود و سلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ قیامت تک صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، جن اوقات میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ دراصل پریشانیوں کا دور ہے، مشکلات کا دور ہے، حادثات کا دور ہے، جنگ کا دور ہے، لڑائی اور جھگڑے کا دور ہے، جس میں انسان بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں پاتا، یا تو اپنی زبان سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے، یا اپنے قلم سے غلطیاں کر بیٹھتا ہے، یا پھر لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ اور اس زمانے میں، اس وقت میں جہاں انسان کو استقرار حاصل نہیں ہے، جہاں انسان کو سکون حاصل نہیں ہے، جہاں انسان کو اضطراب ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، ان سارے احوال میں سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو مضبوطی سے کنٹرول میں رکھے، اپنے آپ کو قوت کے ساتھ باندھے رکھے، اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے ہاتھوں پر، ہر چیز پر کنٹرول رکھے۔ یہ سب سے سمجھدار آدمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب بھی فتنوں کا دور ہوتا ہے تو فتنوں کے دور میں انسان ان فتنوں کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ انسان کی زندگی اس فتنے کے اندر خود ویسے ہی ہو جاتی ہے جس طرح سے فتنے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھداری یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے اسی تعلق سے قرآن مجید میں فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت کے ذریعے، سچی اور پکی بات کے ذریعے انہیں ثابت قدم بنائے گا، انہیں ایک جگہ ٹھہرا دے گا، انہیں ایک جگہ مضبوطی کے ساتھ کھڑا کر دے گا، پھر ان سے غلطیاں نہیں ہوں گی۔ نہ تو ان کو زبان سے غلطیاں ہوں گی، نہ ان کی آنکھوں سے غلطیاں ہوں گی، نہ ان کے ہاتھ سے، نہ ان کے قدم سے غلطیاں ہوں گی۔ یہ اللہ رب العالمین کس کے ساتھ کرے گا؟ ایمان والوں کے ساتھ کرے گا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا انسان کے اوپر خطرے کا وقت جو انسان جی رہا ہوتا ہے وہ ہے پریشان کن حالات میں انسان اپنی زندگی کیسے جی رہا ہے۔ یہ سب سے پرخطر دور ہوتا ہے انسان کے لیے، جہاں پر ہم اور آپ جی رہے ہیں اس وقت، جہاں جنگی حالات ہوں، جہاں پریشان کن حالات ہوں، جہاں مصیبتوں کا پہاڑ انسان کے اوپر ٹوٹا ہوا ہو، وہاں پر اپنی زندگی کو بہتر بنانا اور بہتر انداز میں جینا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے۔
چاہے وہ یہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جہاں پر پل پل میں آپ کے پاس خبریں آتی ہیں، سیکنڈوں میں آپ کے پاس اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں، بہت ساری خبریں صحیح آتی ہیں اور اس سے کہیں زیادہ خبریں غلط آتی ہیں۔ یقین کریں، میں اپنی ذاتی بات بتاؤں، کل میں نے چند ایک خبریں ایسی دیکھیں کہ کئی گھنٹے تک پریشان رہا اس کو لے کر۔ یہ خبریں حالانکہ جھوٹی تھیں، لیکن آج کے دور میں انسان، ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ کچھ خبریں ہم سن لیتے ہیں، کچھ میڈیا والوں کو سن لیتے ہیں، جہاں پر بے سر و پیر خبریں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس پیدا کیا جائے، لوگوں کو پریشان کیا جائے، ان کے ایمان کو تولا جائے، دیکھا جائے کہ حقیقت میں ایمان والا ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے خبریں لوگ ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں، اور خاص کر جو وائرل چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے درمیان سوشل میڈیا سے آ رہی ہوتی ہیں، جو بغیر کسی تصدیق کے، تحقیق کے ہم تک پہنچتی ہیں، ہم بھی لوگوں تک اسے پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لو۔ ہم نہیں کرتے ہیں یہ، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں یہ بیان کرنے والا کون ہے۔ خبریں ہمارے پاس آئیں، ہم نے سیکنڈوں میں یہاں سے وہاں اسے فارورڈ کر دیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، بئس مطیۃ الرجل زعم، آدمی کی سب سے بری سواری، سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ لوگوں تک فوراً ہی خبریں یہاں وہاں سے پہنچانے لگ جائے اور لوگوں کو یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ خبر مجھ تک آئی ہے، میں نے آپ تک پہنچا دی۔ یہ سب سے بری بات ہے، سب سے بری سواری، سب سے برا عمل انسان کا۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی خبر ہمارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کریں، اس کا جائزہ لیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا نہیں۔ اگر صحیح نہیں ہے تو اس پر توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صحیح ہے خبر تو اس کے بارے میں ہمارا ایمانی عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا اسلامی طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی بھی آدمی کے لیے جھوٹا، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ ہر سنی ہوئی بات، کوئی بھی بات ہم نے سنی اور اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تحقیق کریں، اس کے بارے میں جانکاری لیں، بیان کرنے والا کون ہے، یہ مصدر کہاں سے آ رہا ہے، اصل خبر آئی کہاں سے ہے۔ جب اس خبر کی سچائی تک پہنچیں اور جان لیں کہ یہ خبر صحیح ہے، اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو کہاں رکھنا ہے، ایمانی طریقے سے اس کو رکھیں، اور کیا کرنا ہے وہاں پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں لوگوں کو۔ اور کبھی بھی ان پریشان کن حالات میں، ان تکالیف اور مصائب بھرے حالات میں کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کا علاج انہی پریشانیوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ تکلیف سے نکلنے کے لیے کبھی بھی پریشانی والے راستے کو اپنا کر کے تکلیف سے نکلا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں سلامتی کا راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، ہمیں ہدوء کا، اطمینان کا راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، ہمیں محبت کا راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ پریشانیوں میں کیسے جینا ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہم سب کو سکھایا ہے کہ خبریں اگر پریشانیوں کی ہوں، تکلیفوں کی ہوں، درد کی خبریں ہوں تو ان میں کیسے ہمیں دوسروں تک پہنچانا ہے یا نہیں، یا کیسے زندگی جینا ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ہم سے پہلے کے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، پرانے لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس کسی طرح کی کوئی خبر آتی، چاہے وہ خبر امن کی ہو، چاہے وہ خبر کسی خوف کی ہو، وہ لوگ اس کو لے اڑتے تھے، لوگوں کے سامنے فوراً بیان کرنے لگتے تھے یہاں وہاں۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اسی چیز میں مبتلا ہیں، خبر آتی ہے اپنے ساتھی کو فوراً میسج کریں گے، فون کریں گے کہ دیکھو ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ یہ مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آگاہ کیا جائے آپ کو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے، آپ کے دل میں ڈر پیدا کیا جائے، آپ پریشان حال ہوں،
اور پریشانی میں آپ 10 لوگوں کو بتائیں وہ بات، پھر وہ 10 لوگ اور 10 لوگوں کو بتانے لگ جائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ پرانے لوگوں کے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی خبریں آتی تو فوراً اس کو لے اڑتے، یہاں وہاں بیان کرتے، وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کہا کہ اگر یہ بات جو ان تک پہنچی تھی، اگر یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے، ولی امر تک پہنچاتے، یا ان لوگوں تک پہنچاتے کہ جو اس سے کچھ فائدہ نکال سکتے ہیں، اس سے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں، تو بہتر ہوتا، اچھا ہوتا۔ اور اللہ کا فضل اگر ان کے اوپر نہ ہوتا، اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر نہ ہوتی، تو وہ لوگ یا تم لوگ کیا کرتے؟ شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے کہ ہم اور آپ اپنے سے بڑے یا اپنے سے اعلیٰ معیار کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں، حکومت کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں، الحمدللہ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، جو ان کے ہدایات ہوتے ہیں، جو ان کے احکامات ہوتے ہیں، اس کے مطابق ہم جیتے ہیں۔ اگر ہم اس کی پیروی نہ کریں، ہم ہر سنی ہوئی بات کو اگر عمل میں لے آنے لگ جائیں، دنیا کے سامنے واویلا مچانے لگ جائیں، تو یقین مانے جو امن و امان ملک کے اندر قائم ہے وہ ضائع ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ہر انسان اپنی مرضی سے کام کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اور وہ خود برباد ہوگا، دوسروں کو بھی برباد کرے گا، چاہے وہ ذہنی طور پر برباد ہو رہا ہو، چاہے وہ مالی طور پر برباد ہو رہا ہو، چاہے وہ اس کا سکون برباد ہو رہا ہو، اس کا اطمینان برباد ہو رہا ہو، کہیں نہ کہیں سب اس میں شریک ہو جائیں گے اور ساری دنیا کی یا پورے ملک کی فضا کو خراب کر دیں گے ہم اور آپ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اس سے سبق لیں۔ سبق کیا لینا ہے؟ کہ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچے اس کی تحقیق کریں، اس کے بعد اس خبر کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس پر ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، مفاتیح للخیر، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر۔ کہا لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، اچھائی کی چابی ہوتے ہیں، اور برائیوں کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برائیوں کے لیے چابی ہوتے ہیں، اچھائیوں کے لیے تالا ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن سے خیر وجود میں آتے ہوں گے، اچھائیاں اور بھلائیاں وجود میں آتی ہوں گی، برائیوں کے دروازے وہ بند کر کے رکھتے ہوں گے، لیکن ہمیں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ہاتھوں سے اچھائیاں نہیں ہوتی ہوں گی، وہ برائیاں لوگوں کے سامنے پروستے ہوں گے، لوگوں کے سامنے برائیاں پیش کرتے ہوں گے، برائیوں کی دعوت دیتے ہوں گے اور اچھائیوں تک پہنچنے سے انہیں روکتے ہوں گے۔ یہ صورتحال ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَطُوبَى لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ، ایسے آدمی کے لیے مبارکبادی ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے خیر کی چابیاں بنائی ہیں اور شر کے لیے انہیں تالے بنائے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے شر کی چابیاں بنائی ہوئی ہیں اور خیر کے بدلے میں، خیر کے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یا انہوں نے خیر کو رو کے رکھا ہے، یا ان کے تالے لگا دیے ہیں اس پر۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ایمان کے ساتھ اس پر یقین رکھیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم سب کو یہ آیتیں یاد ہوں گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مشکل کا وقت بہت دیر تک نہیں چلتا ہے، بہت زمانے تک نہیں چلتا ہے، اس کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، لمحے ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، مہینے، ہفتے ہوتے ہیں، بس انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ رب العالمین عن قریب مشکل کے ساتھ آسانی لائے گا، آسانی پیدا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، 3 طریقے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان پریشانیوں سے نکلنے کا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کریں اللہ رب العالمین سے۔ وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے رب سے استغفار طلب کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور توبہ کریں اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل میں سے انہیں نوازے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خیر کے کام کریں، اچھائیاں کریں اور لوگوں کے ساتھ احسان کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین ضرور بضرور اچھائیوں کے بدلے میں تمہیں اور آپ کو، ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے نجات دے گا۔ صنائع المعروف تقی مصارع السوء، حدیث میں آتا ہے کہ اچھے کام کرنا برائیوں میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ نیک کام کرنا سے ہم اور آپ برائیوں میں
غلط چیزوں جو واقع ہمارے اوپر ہونے والی ہیں اس سے اللہ رب العالمین ہمیں بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے مانگیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کوئی بھی تکلیف اگر آ رہی ہے دنیا کے اندر تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی اللہ ہی اس کو دور کرنے والا ہے۔ یہ ایمان ہے ہمارا، عقیدہ ہے اس بات پر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر کوئی خیر پہنچے تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے مسلمانوں اللہ سے دعا کرو، اللہ رب العالمین جن حالات سے ہمیں گزار رہا ہے وہ حالات ہمارے اوپر بہتر کر دے۔ اللہ رب العالمین ملک کے جو حالات ہیں ان ملکی حالات کو اللہ رب العالمین سدھار اور سنوار دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ جو ہمارے گھر ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کماتے ہیں، اس کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ پورے خلیجی ممالک کی حفاظت فرما، سارے مسلمان اسلامی ممالک کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عمل کی حفاظت فرما، ہمیں اچھے اعمال کی توفیق دے۔ اللہ اس ملک کے امیر کی حفاظت فرما، ولی عہد کی حفاظت فرما، اور ان کے ذریعے سے اچھے کام کی توفیق سب کو دے۔ اللہ ان کے ذریعے سے اچھائیوں کی توفیق سب کو دے۔ اے اللہ رب العالمین اس ملک کے اندر امن و امان قائم کر دے۔ اے اللہ رب العالمین اس ملک پر امن و امان قائم کر دے۔ اے اللہ اس ملک پر امن و امان قائم کر دے۔ اے اللہ جن پریشانیوں میں ہم جی رہے ہیں اس سے ہمیں نکال دے۔ اے اللہ جن تکلیف سے ہم گزر رہے ہیں اس تکلیف سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو تکلیف سے نجات دے دے، پریشانیوں سے دور کر دے۔ اے اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے۔ اے اللہ جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل دے دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما لے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔